فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله حق هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صلوات شروع کی جائے. بعد میں آنے والے ثواب میں ملیں گے، موضوع میں نہیں. ہاں، حالانکہ میں نے رات کہہ دیا تھا کہ 8:30 کا مقصد 8:30 ہی ہوتا ہے، اور اب مجھے کل سے سوچنا پڑے گا اس کے بارے میں بھی. ہو سکتا ہے کہ کل 8:30 کے بعد میں دروازہ بند کروا دوں. نہیں، جو اپنے امام کے ذکر کے لیے چند منٹ پہلے نہیں آ سکتے، انہوں نے پتہ نہیں اور کیا کچھ کرنا ہے. خیر، سورہ، اب سارا پروگرام میں نے تبدیل کر دیا ہے. بالکل اسی طرح تم لوگوں کی عادتیں ٹوٹیں گی تو تمہیں درس ملے گا. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اپنے صفاتی نام گنوائے اللہ نے کہ وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کا عالم نہیں بلکہ علیم. یقیناً جانتے ہو، اور اگر کوئی نہیں جانتا تو وہ جان لے کہ جتنے صفاتی نام ہیں اللہ کے، مظہریت کا تقاضا کرتے ہیں. سمجھ میں آ گئی میری بات؟ ایک نام بھی اللہ کا ایسا نہیں جو مظہر طلب نہ کرے. اور کائنات عالم میں اس کے کچھ جزوی مظاہر ہیں، کچھ کلی مظاہر ہیں. یعنی حتیٰ کہ حیوانات میں بھی اللہ کے اسماء کے مظہر ہیں. میں نے کہہ دی، آپ نے سن لی. حیوان سنتے ہیں، بولیے. اللہ آپ کی مشکل آسان کرے. میں نے بڑا مشکل سوال کر دیا آپ سے. بھئی جانور سنتے نہیں ہیں؟ ہاں تو پھر بولیے. دیکھتے ہیں؟ تو اللہ کے اسم سمیع اور بصیر کا مظہر ہے یہ جانور. آسمان بلند ہیں،
کتنے تغیرات آئے، زمین پر زلزلے آئے، دراڑیں پڑیں، زمین الٹ کے پھینکی گئی، کئی بار اجڑی، کئی بار آباد ہوئی، آسمان جب سے ہے تغیر کے بغیر کھڑے ہیں۔ اللہ کے اسم دائم اور رفیع کے مظہر ہیں آسمان، فرشتے جب سے ہیں تسبیح و تقدیس میں ہیں، اور انہیں ناز ہی اسی چیز کا ہے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تیرے حمد کے ساتھ، ونقدس لک، اور تیری تقدیس کرتے ہیں، تسبیح بھی تقدیس بھی۔ تو فرشتے اس کے اسم سبوح قدوس کے مظہر اللہ اکبر۔ تو یہ میں نے دو تین مثالیں آپ کو اس لیے دی کہ میرے سامنے انہیں اچھی طرح سے سمجھ جائیں کہ اللہ کا ہر اسم مظہر چاہتا ہے، کل صفت یقتضی مظہر، ہر صفت الہی مظہر کا تقاضا کرتی ہے۔ تو اللہ کے بہت سے ناموں میں دو نام ابھی آپ نے سورہ حدید کی آیت کے حوالے سے سنے، ظاہر بھی اس کا نام ہے، باطن بھی اس کا نام ہے، بتاؤ اس کا مظہر کون ہے؟ اللہ اللہ۔ اور آپ دیکھیں بات کر کیا رہا ہے، هو الاول، پھر غور سے سنیے گا ذرا آیت کو، ہوا سے بات شروع ہوئی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ یعنی اب اللہ نے یوں نہیں کہا هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن، نہیں، پہلے ایک ہوا کے ذیل میں گنی چاروں صفتیں، جو ہوا ہے وہ اول ہے، جو ہوا ہے وہ آخر ہے، جو ہوا ہے وہ ظاہر ہے، جو ہوا ہے وہ باطن ہے، اور پھر آ کے دہرایا وہ ہوا بکل شیء علیم، اور جو ہوا ہے وہ ہر شے کا عالم نہیں بلکہ علیم۔ اور پوری ایک مجلس اسی منبر سے آپ مجھ سے سن چکے ہیں کہ غضنفر سے لے کر آدم تک کائنات کا ہر شخص اللہ کے صفاتی ناموں کے مظہر ہیں، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، لیکن محمد و آل محمد خالق رازق محیی ممیت کے مظہر نہیں، وہ اسم اللہ کے مظہر ہیں۔ سے جیتا رہو، جب توحید سے اس کا نسب پوچھا گیا کہ پالنے والے تیرا نسب کیا ہے، تو کون سی آیت بھیجی، کون سا سورہ بھیجا؟ سورہ توحید، قل هو اللہ احد، کہہ دو جو ہوا ہے وہی اللہ ہے، وہی احد ہے۔ جو ہوا ہے وہی اللہ ہے، وہی احد ہے۔ اب یعنی علماء نے بڑا تیر مارا کہ اس کی توحید تک پہنچے، جو ان میں زیادہ عارف نکلے انہوں نے کہا نہیں وہ واحد نہیں، وہ احد ہے، حالانکہ احدیت سے پہلے الوہیت، اور الوہیت سے بھی پہلے ہویت۔ قل ہو اللہ، پہلے ہوا، پھر اللہ، پھر احد۔ اب مجھے خبر نہیں بیگار والا کون ہے اور امام زمانہ کو ماننے والا کون ہے۔ اللہ سے بھی پہلے ہوا، باقی تیرا معصوم الوہیت کے مظہر ہیں، میرے زمانے کا امام ہویت کا مظہر ہے۔
میرے زمانے کے امام کے جو ظاہر و باطن کا مظہر ہو. کیوں؟ یہ ظاہر و باطن کس کے ساتھ مشروط ہے؟ ہوا کے ساتھ. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. کوئی نہیں ایسا. یعنی باقی جو میرے 11 امام ہیں امیر کائنات سے لے کر سرکار عسکری تک، سارے اسم ظاہر کے مظہر تو ہیں لیکن ظاہر و باطن کے مظہر نہیں. ایک شعر شاہ شمس جی اسی اول ظاہر باطن فرماتے ہیں، ہم اول و ہم آخر و ہم ظاہر و باطن، ہم اول و ہم آخر و ہم ظاہر و باطن، ہم مابد و ہم عابد و معبود علی بود. اس کے لیے تھوڑی سی زیدی صاحب درستی کر لیں. علی ظاہر و باطن تھا زمین پر آنے سے پہلے. لیکن جب زمین پر آئے صرف ظاہر، بس جنس دن سے بیت الہی میں جوف ظاہر ہوئے، پھر غائب نہیں ہوئے. یہ صرف میرا امام ہے 15 شعبان کو ظاہر بھی ہوا غائب بھی ہوا. اسم ظاہر و باطن کے مظہر مطلق ہیں. اسی طرح اللہ کے اسم الغائب کے مظہر بھی میرے امام ہیں. اللہ ہے مگر غائب. اچھا اب دیکھیں اللہ نے جو اپنے آپ کو محسن ظاہر اور پھر باطن کہا، مقصد کیا ہے؟ یعنی اگر اللہ ظاہر نہیں تھا تو اسم ظاہر غلط. میں اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا کیونکہ میں پھر موضوع سے ہٹ جاؤں گا اور اس سے میں دور جانا چاہتا نہیں. لیکن مشتاق شاہ آیت دلیل ہے اس امر کی کہ کبھی ظاہر تھا. ہاں تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں. روایت کا تو سہارا ہی نہیں لیا جا رہا. سورہ حدید کی آیت ہے. اگر نہیں تھا ظاہر تو الظاہر نام کیسا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں بس ظاہر ہوا اور پھر باطن ہو گیا. کب ظاہر تھا؟ جب اکیلا تھا. تنہا تھا، جب کبریائی کی تنہائی میں تھا، جب وحدت کی خلوت میں تھا، تب ظاہر تھا. پس ادھر اپنی ذات سے کچھ صادر کیا. پھر کیا ہوا؟ بس ادھر صادر اول کا صادر ہونا تھا. پھر کیا ہو گیا؟ اللہ غائب نہیں، پھر باطن ہو گیا. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ پھر باطن ہو گیا. اور باطن کہتے ہی اسے ہیں جس تک ہر کوئی نہ پہنچے، کوئی پہنچے. فرق صرف اتنا ہے کہ ہم جن باطن اشیاء کو جانتے ہیں اس تک اگر کوئی پہنچے تو اسے آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور اللہ تک جو پہنچ جائے اسے آنکھوں سے نہیں دیکھتا، دل کی بینائی سے. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں اسی لیے غائب ہے اللہ آدم سے، محمد و آل محمد سے غائب نہیں، ان سے باطن ہے. اور اسی لیے میرے امام زمانہ اسم ظاہر اور باطن کے مظہر ہیں، غائب کے بھی مظہر ہیں. ہم جیسوں سے غائب ہیں. یہ جو رات گزری ہے
اس رات کی دعا میں یہ فکر ہے نہیں؟ فصلی علی قائمہم و خاتمہم المستور عن عوالمہم، پروردگار محمد و آل محمد کے قائم پر درود بھیج، ان کے خاتم پر درود بھیج جو ان سب کی دنیاؤں سے چھپا ہوا ہے۔ تھک گئے ہو تو چھوڑ دوں۔ مجھ سے ایک صاحب علم نے سوال کیا تھا کہ لرزا دینے والا ہے یہ فقرہ المستور عن عوالمہم، اس کا مطلب ہے امیر کائنات سے لے کر سرکار عسکری تک سے غائب ہے میرا امام؟ میں نے کہا حضور فقرات پہ غور کیا کریں تو سوال نہیں ابھریں گے۔ یہ تو نہیں ہے کہ المستور عن اعینہم کہ ان کی آنکھوں سے چھپا ہوا ہے، ان کی دنیاؤں سے چھپا ہوا ہے، یعنی جو جو تیرا معصوموں کی دنیا ہے ان سے چھپا ہوا ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ تیرا کی دنیا اور ہے۔ اس آنے والے کی دنیا اور ہے، اور اسی میں جملہ ہے جل مولدہ وقرم مہتدہ، وہ امام جس کی ولادت کا معاملہ جلیل ہے۔ میں نے فکرہ کہہ دیا اور اکثریت کے سروں سے گزر گیا۔ اللہ کا نام لے کے کبھی آگے یہ فکرہ سنا ہے عزا و جلا؟ کیوں کہتے ہو؟ وہ عزت والا ہے، وہ جلالت والا ہے۔ ادھر اللہ کے لیے بولتے ہو جلا، ادھر امام کے لیے دعائے نیمہ شعبان میں جملہ موجود ہے جل مولدہ۔ جی تو بس جو جلا کا تصور اس کے لیے ہے، وہی تصور اس ذات پاک کی آمد کے لیے ہے۔ اگر تم کسی اور انتظار میں بیٹھے ہو تو وہ ذہن سے نکال دو، آج صرف تقریر ہوگی، کچھ نہیں ہونا آج، کوئی اشعار نہیں، کوئی شاعری نہیں، کوئی نظم نہیں، ہاں صرف تقریر ہے۔ سننا ہے تو سناتا رہوں ورنہ بند کر دوں۔ اور یاد رکھیے کہ کل 8:30 بجے کے بعد یہ دروازہ بند ہوگا، نہیں بالکل یہی ہوگا، اور اگر دروازہ کھلا ہوگا تو پھر میں ممبر پہ بیٹھوں گا بھی نہیں، بالکل اشرا ادھورا چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ یہ میری بات لوح دل پہ لکھ لو، ہاں کیونکہ میرے سامنے 5 بیٹھے ہوں، کھڑے بیٹھے ہوں، خالص بیٹھے ہوں، بہت ہے میرے لیے، ہاں 5000 کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تمہارے امام کو بھی 313 کی جستجو ہے، 1250 سال ہو گئے پورے نہیں ہو رہے، ہاں جی ہاں، اور کروڑوں اربوں موالیوں کی موجودگی میں، ہاں حضور کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں یا جلہ خدا کے لیے یا امام زمانہ کے لیے۔ جلالت کیا ہے وہی سن لو، اور پھر میں اپنا بیان سمیٹ لیتا ہوں۔ اور ہاں اللہ اکبر، ایک حقیقت، میرے مولا کی دائی کون ہے؟ رات بھی گفتگو ہو چکی، جناب حکیمہ خاتون۔ یہ جانتے ہو کہ اس نام کی افراد اہل بیت میں 2 بیویاں گزری ہیں؟ چلو اگر نہیں جانتے تو آج جان لو۔ ایک امام ہفتم کی صاحبزادی ہیں، ان کا نام بھی جناب حکیمہ، اور ایک سرکار محمد تقی کی صاحبزادی ہیں، ان کا نام بھی حکیمہ۔ اگر تصدق صاحب سامعین زندہ ہیں، بیدار ہیں، یہیں بیٹھے ہیں،
تو معراج ہو جائے گی انہیں، یہ میرا وعدہ ہے اگر صحیفہ دل پہ لکھ لیا تو۔ 7ویں امام کی دختر یہ بھی حکیمہ، 9ویں امام کی دختر وہ بھی حکیمہ، 7ویں امام کی دختر دائی بنی محمد تقی کی۔ سمجھ میں آ رہی بات یعنی وہاں پھوپھی دائی بن رہی ہے سرکار امام۔ اور دیکھیں معاملات کتنے ملتے جلتے ہیں، صرف نام ایک نہیں، بہت سے افعال میں مشابہت ہے۔ جی سرکار رضا علیہ السلام نے بلوایا، کہ میرے ہاں آئیے، کیوں؟ میرا ولی عہد آنے والا ہے۔ تشت بھجوایا اندر، جاگتے رہنا۔ چراغ جل رہا تھا، جناب حکیمہ وہ والی پہلے والی بی بی حکیمہ سلام اللہ علیہ وہ روایت فرماتی ہیں کہ میں اندر موجود تھی، اچانک ہوا کا جھونکا آیا، چراغ گل ہو گیا، چراغ بجھ گیا، میں باہر دوڑی، رضا دیا بجھ گیا، اب کیا کروں؟ مسکرا دیے، گھبراؤ نہیں، واپس جاؤ، جل رہا ہے۔ واپس جاؤ، جل رہا ہے، اب جاگنا۔ بی بی کہتی ہے جب میں واپس گئی تو میں نے تشت میں ایک بچہ دیکھا، اور عزت حیدر کی قسم کتابیں ابھی میں منگوا سکتا ہوں، یہی ممبر پہ منگوا سکتا ہوں، علیہ شیء رقیق کحیۃ الصوت۔ جب محمد تقی پہ میری نظر پڑی میں حیران رہ گئی، ہر بچہ برہنہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بدن پہ باریک نوری لباس تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات دوستو یا نہیں؟ کیا تھا یہ نوری لباس؟ میں نے اپنی طرف سے کہہ دیا، یسطع منہ النور، علیہ شیء رقیق، ایک باریک سی شے اس کے بدن پہ ہے، کحیۃ الصوت، کپڑے کی صورت میں، یسطع منہ النور، جس سے نور ساتے ہیں۔ تو اب امام ہفتم کی دختر کے سر پہ اگر بلا تشبیہ قرآن بھی رکھ دیا جائے کہ بی بی آپ بتائیں امام کیسے آتا ہے، تو کیا وہ یہی جواب نہیں دے گی جاہل، جب میں بتا چکی ہوں تجھے کہ دیا بجھ گیا تھا۔ اللہ اکبر، میں کیسے بتا سکتی ہوں کہ آنے والا کیسے آیا؟ اور آؤ بے نہیں، میرے زمانے کے امام کی دائی، اسی محمد تقی کی بیٹی، اس کا نام حکیمہ، اللہ جانے ربط کون سا ہے، اللہ جانے رابطہ کیا ہے، اللہ جانے مشابہت کیسی ہے، اور بالکل وہی معاملہ۔ یہ کہتے ہیں میں تسبیح پڑھ رہی تھی، اچانک میرے اور جناب نرجس سلام اللہ علیہ کے درمیان حجاب حائل ہو گیا، غابت عن عینی، یہی فکر ہے نا بیٹے، میری آنکھوں سے غائب ہو گئی بی بی، گھبرائی ہوئی دوڑی دوڑی باہر آئی، عسکری بیٹے بی بی غائب ہو گئی۔ مولا نے مسکرا کے فرمایا ارجعی
تجدینہا مکانہا، واپس جائیے، جہاں چھوڑ کے آئی تھی وہی ملے گی۔ بالکل بالکل، میں چھوڑ واپس جا، اپنی جگہ پہ ملے گی۔ ہاں پڑھتا رہو یا چھوڑ دوں؟ جب پلٹ کے آئیں تو کیا دیکھا؟ ایک بچہ ہے، علیہ جلابیب النور تتوقد بضیاء القدس، ایک بچہ سجدے میں ہے جس کے بدن پہ لباس ہے جس سے قدوسیت کی شعاعیں ہو کیا رہا ہے؟ مجھے پڑھنے دینا ہے یا میں چھوڑ دوں؟ میں نے پہلے کہا تھا سننا ہے تو یہی سننا ہے، کوئی نظم شزم نہیں ہے آج۔ ہاں یہ ختم کر دو انتظار، میں نے تم لوگوں کی عادتیں بگاڑ کے رکھ دی ہیں، اب سدھرو گے تو پھر بات بنے گی۔ ہاں اور بالکل آئندہ کے لیے نظم بند۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر تم بر وقت آ جاتے جیسا کہ میں نے اعلان کیا تھا تو شاید 2-4 شعر پڑھ بھی دیتا میں، لیکن آج کچھ نہیں۔ تتوقد بضیاء القدس، قدوسیت کی شعاعیں پھوٹ رہی ہیں۔ اگر تو یہ نعرے تم بڑی اچھی بات ہے، میں دم لے رہا ہوں۔ شاباش، میرا ٹائم پورا ہو جائے گا، تم نعرے لگاتے رہو۔ تم جانتے ہو غضنفر جو ارادہ کر لیتا ہے پھر اللہ اور آل محمد کے علاوہ اس کے ارادے میں شگاف کوئی ڈال نہیں سکتا۔ نہیں بخدا میرا دل ٹوٹ گیا ہے، یہی محبت ہے تمہیں امام زمانہ سے؟ حالانکہ ہر عشرہ، پچھلے عشرے تک میں 8 بجے بیٹھتا رہا ہوں، اور میرے سننے کا راز یہی ہے کہ میں جس وقت کہوں پڑھا دو۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ گزشتہ جتنے عشرے بھی میں نے پڑھے ہیں 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2.25 گھنٹے، حتیٰ کہ آخری مجلس تو 2.5-3 گھنٹے تک چلی جاتی تھی، اور اس دفعہ میں نے آدھا گھنٹہ مزید آگے بڑھایا کہ چلیے جی 8:30، اور رات اعلان کے باوجود آپ تشریف نہیں لائے۔ حالانکہ یہ عشرہ میں نے چھوڑ دیا تھا، اور پتہ نہیں پھر امام نے شاید ڈیوٹی لگانی تھی، اور کتنے واسطے منتوں وسیلوں کے بعد میں آیا۔ تڑپ رہے ہیں پاکستان کے اور بھی موالی، اور لڑتے بھی ہیں مجھ سے کہ ملتان والوں نے تمہارا ٹھیکہ تو نہیں اٹھا رکھا کہ سارے عشرے تو انہیں ادھر ہی پڑھنے ہیں۔ میں آ گیا، اور انشاءاللہ اب تمہارا پیٹ بھر گیا ہے، تو جب کبھی بھوک محسوس ہوگی پھر بندہ آپ کا خادم ہے، نیاز مند ہے۔ ہاں حضور، اب مجلس سننی ہے یا ٹھیک ہے؟ اور اگر تو نے اب کوئی بات کی تو میں نے سارے مجمع سے کہہ دینا، سارے اٹھ کے تجھے ماریں گے۔ تتوقدو، ہاں یہ چند اشعار میں نے لکھے تھے، یہ کاغذ جیب میں ہے لیکن سناؤں گا نہیں۔ وہ کہ اتنے شعر نہیں ہو سکے
کیونکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ 7-8 دن کا ایک وہ مزاج بنا ہوا ہوتا تھا تو وہ زیادہ بند لکھے جاتے تھے، اور آج بخدا ممبر پہ بیٹھا ہوں اس امام کے ذکر کے ساتھ، لیکن دوپہر تک تو کچھ مزاج بن ہی نہیں رہا تھا، یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن بعد میں چلو چند اشعار ہو گئے، لایا تھا، لیکن تمہاری پرخلوص آمد کے انداز نے وہ میرے سارے مزاج کا بیڑا ہی غرق کر دیا۔ اور اب بہرحال آپ پتہ ہے مجھے اب تم چپ کر جاؤ گے، اب نہ تم نے بولنا ہے، لیکن بہرحال میں نے اپنا وقت پورا کرنا ہے، وہ ایک درس کے طور پر سنتے رہو، کسی ایک آدھ بندے کی تو سمجھ میں بات آ جائے گی۔ بہرحال آج نظم نہیں ہے، تو آپ سارے کو امام زمانہ واسطے ہی تو آپ سارے کو امام زمانہ واسطے ہی اگر وہ جناب علامہ غضنفر صاحب الشیخ سنن تدوے ہاتھ بلند کر دے خدا واسطے دو نعرہ تے بولے نعرہ حاضری۔ ایک منٹ، میں نے اس وجہ سے تو نظم نہ پڑھنے کا فیصلہ نہیں کیا کہ نعرہ ڈھیلا لگا رہے ہو، بس ٹھیک ہے، اگر کل سے تم وقت پہ آؤ گے تو اگلے سال میں بھی نظم پڑھ دوں گا، آج کی تمہیں سزا ملنی چاہیے، ہاں یہ اصول ہے۔ اب بتائیے اگر وقت اسی طرح گزارنا ہے تو ٹھیک ہے، ہاں بالکل آج نظم نہیں ہوگی جی، نہیں ٹائم کی پابندی، جب میں نے 8:30 کہا ہے آپ نہیں آ سکتے نا 8:30 تو پھر کل سے اسی کو پڑھوائیے گا جو آپ کا انتظار کرے، کیونکہ میں اس امام کا عشرہ پڑھ رہا ہوں جس کی وہ انتظار کرتا ہے۔ باقی ہر مجلس میں سامعین کی انتظار ہو سکتی ہے، لیکن اس ذات پاک کے عشرے میں کسی کی انتظار نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ منتظر کا عشرہ نہیں، منتظر کا۔ تتوقدو 8:30 سے 9:30 وقت ہے میرا، بے شک میرے لیے تم 9:15 بجے آیا کرو، میں 9:30 چھوڑ دیا کروں گا، میری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے، ہاں مجھے اسرار و حقائق تنگ نہیں کرتے کہ ضرور اگل کے پھینکنا ہے میں نے۔ تتوقدو بضیاء القدس، قدوسیت کی شعاعیں، ہاں یہ زیادہ وقت والی باتیں ہیں اشعار سے، اشعار میں تخیل بھی ہوتا ہے، ان میں تخیل نہیں ہوتا۔ قدوسیت کی شعاعیں، اب قدوسیت کیا ہے؟ جاگنا، میں نے کہا تھا نا کہ اگر لکھ لیا تم نے صحیفہ دل پہ تو معراج ہو جائے گی، تمہارا جشن ہو جائے گا، تمہیں امام ساحت عرش سے اترتا ہوا دکھائی دے جائے گا انشاءاللہ، یہ میرا وعدہ ہے۔ پھر سن لو، تتوقدو بضیاء القدس، قدوسیت کی شعاعیں کس سے پھوٹ رہی تھی؟ لباس سے۔ میرے مولا مجھے توفیق عطا کر کے میں تیرے موالیوں تک حق پہنچا سکوں اور انہیں بھی حق کے ہتھوڑے کی ضربت برداشت کرنے کی صلاحیت عطا فرما۔ قدوسیت کیا ہے؟ ابھی میں نے سنایا، جانتے آپ یقیناً پہلے بھی تھے، فرشتے کس چیز کی تسبیح پڑھتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ سبوح قدوس، سبوح قدوس۔ جیتے رہو، زندہ رہو، سلامت رہو، بس اب مجھے یقین ہو گیا کہ ہر شخص بات کو سمجھے گا۔ سبوح قدوس، سبوح قدوس، اور میرے امام کے بدن پر 15 شعبان کی رات لباس کیا تھا؟ تتوقد بضیاء القدس، قدوسیت کی شعاعیں پھوٹ رہی تھی، فرشتے تسبیح پڑھتے ہیں قدوس کی، اور جس علی کے بیٹے کے لباس کی تسبیح فرشتے پڑھے، اگر وہی علی تیری نماز میں آ جائے تو کافر ہو جائے۔
مت رہو. بس میں نے جو پیغام پہنچانا تھا پہنچا دیا, یہی کہنا تھا, اور تم نے وصول کر لیا. یہ لباس ہے میرے امام کا. یہ لباس ہے, بدن کیا ہوگا؟ اور جب بدن کے بارے میں تصور قدے میں کوئی عکس لہرا جائے تو پھر سوچ لینا روح کیا ہوگی. حالانکہ روح بھی ان کی شاہ صاحب حقیقت نہیں ہوئی. بہت پیارا لگتا ہے مجھے وہ جملہ کہ ہم فی الاجساد اشباہ وفی الاشباہ ارواح وفی الارواح انوار وفی الانوار اسرار. یہ 14 جسموں میں اشباہ ہیں. اشباہ دور سے نظر آنے والی پرچھائی جس کے بارے میں پتہ نہ چلے کیا ہے. فرمایا ہم فی الاجساد اشباہ, جہاں جسم اکٹھے ہو جائیں یہ اشباہ ہیں. وفی الاشباہ ارواح, جہاں اشباہ اکٹھے ہو جائیں یہ روحیں ہیں. جاگنا آخری بندے تک. وفی الارواح انوار, جہاں روحیں جمع ہوں یہ نور ہیں. وفی الانوار اسرار, اور جہاں سارے نور ہوں یہ راز ہیں. سمجھ میں آئی بات چلے؟ یعنی جہاں انوار ہوں, جو حقیقی انوار ہیں ان میں یہ اسرار ہیں. یعنی نوریوں کی نیاز اکبر بات نہیں کر رہا میں, انوار کی. خود نور کو پتہ نہیں کہ یہ کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ خود نور کو پتہ نہیں. جی لباس سے بلا تشبیہ قدوسیت کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں, اور سجدے میں کہہ کیا رہا ہے میرا امام؟ تسبیح الہی پڑھی, اور اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَنَّ جَدِّي مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَأَنَّ أَبِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ. یقیناً سارے حلالی ہو موالی ہو ترجمہ سمجھ چکے ہو, لیکن میں کرنا چاہتا ہوں. گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور وہ محمد جو میرا نانا ہے. وہ محمد جو میرا نانا ہے وہ اللہ کا رسول ہے. اور آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَنَّ أَبِي, اور وہ علی جو میرا بابا ہے. اچھا نہیں الفت چھپ کے بیٹھے ہو تم, مگر میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. یہاں میرے مولا نے تو نام لیا میرا بابا کہہ کر, تو علی پہلے گزر چکے تھے نا بظاہر. علی بابا تھے, آنے والا بیٹا ہے. مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی مشتاق شاہ کے چکر کیا ہے, یہاں کیا طلسمی سلسلے ہیں
جب جناب سیدہ دنیا میں آئیں تو انہوں نے پتہ ہے کیا کہا تھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ بطول آتے ہوئے گواہی دے رہی ہیں، وحدہ لا شریک لہ واشہد ان ابی رسول اللہ وان علی بعلی ولی اللہ، میں گواہی دیتی ہوں میرا بابا وہ محمد جو میرا بابا ہے وہ اللہ کا رسول ہے، اور وہ علی جو میرا شوہر ہے۔ اب اس وقت فیصلہ یہی کرانا ہے مجھے، مہدی دورہ کا رشتہ پہلے تھا، نام بعد میں لیا، ابھی بطول دنیا میں آئی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اور شادی غزوہ بدر کے بھی بعد ہونی ہے، یہ پہلے کیوں کہہ رہی ہے ان علی بالی، وہ علی جو میرا شوہر ہے؟ تو دو میں سے ایک بات ہے، یا اللہ کی غیرت پہ انگشت نمائی کر کے کافر ہو جاؤ، ورنہ ماننا پڑے گا کہ نکاح عرش پہ ہو چکے تھے، یہاں تو اظہاریہ تھک تو نہیں ہے دوست؟ جس علی کی ولایت کی گواہی کی معافی عیسیٰ کے پیش نماز کو نہ ہو، اللہ کی قسم تم چلے گئے چلے گئے۔ آنے والے کی آمد کی قسم میں دل کی گہرائیوں سے انہیں واہ واہ کہتا ہوں، لیکن جو اب بھی یوں بٹر بٹر مجھے دیکھ رہے ہیں آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے، میری طرف دیکھو، تیرے زمانے کے امام کے پیچھے عیسیٰ نے نماز پڑھنی ہے نا، تو عیسیٰ کا پیش نماز ہے نا، تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں، جب عیسیٰ جیسے نبی کے پیش نماز کو علی کی ولایت کی گواہی کی معافی نہیں، تیرے پیش نماز کو کیسے؟ دیکھیں یہ ٹافیاں وغیرہ مت پھینکیے، پروردگار عالم تمہیں ایسے لا تعداد جشن منانا
सुनना और हमें पढ़ना नसीब फरमाए। आने वाले के सदक़े में मोमिनीन और मोमिनात के जो हाजात और क़ज़ाया अदल और शरीयत के नज़दीक जायज़ हैं वो पूरे हों, और हमारी लाखों दुआओं की यही दुआ है कि सरकार हुज्जत का जल्द ज़हूर हो। अल्लाहुम्मा कुन वलिय्यिकल हुज्जतुल हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैलि वन नहारि वलिय्युन व हाफ़िज़ुन व क़ाइदुन व नासिरुन व ज़लीलुन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाह मुहम्मद व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। कल से आदाब मजलिस का ख्याल हुआ तो पढ़ूंगा, वरना 2 मजालिस की हाज़िरी काफ़ी है।